کی والدہ خدا نخواستہ زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ جی یہ ایک ٹیکہ خریدنا ہے آپ نے، اس میں ساری زندگی ہے، اور آپ جا کے میڈیکل سٹور پہ جا کے پوچھیں کہ جی یہ ٹیکہ میں نے لینا ہے، اور وہ آپ کو 2 ٹیکے دکھائے، ایک ٹیکے کے اوپر ایک بہت نورانی بزرگ کی تصویر لگی ہوئی ہو اور دوسرے کے اوپر ایک گھوڑے کی لگی ہوئی ہو، اور وہ آپ کو کہے کہ جی یہ پاکستانی ٹیکہ ہے، یہ بہت بڑے بزرگ نے، بڑے نیک پرہیزگار نے، بڑے پہنچے نے، یہ ان کی فیکٹری کا بنا ہوا ہے اور یہ گھوڑے کی، تو آپ کون سا لیں گے؟ گھوڑے والی کمپنی جو بزرگوں نہیں مانتے، نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، پھر تسی بھی کہو کہ میں بابی نہیں ہوں۔ کیوں؟ گھوڑے کو اس لیے آپ لیں گے کہ آپ کو اس پہ اعتماد ہے کہ اس نے فراڈ نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی یہ تو نقد دکان ہے، یہاں نقد سودا ملتا ہے، ادار کا تو میں بالکل قائل نہیں ہوں اور نہ ادار رکھتا ہوں۔ مرزا صاحب نے جو مثال پیش کی ہے، یہ مثال انہی کے گاٹے پہ فٹ ہو جاتی ہے۔ اب مثال پیش کی ہے کہ آپ کی والدہ بیمار ہو اور ڈاکٹر کہ جی اس ایک ٹیکے کے اندر شفا ہے، اور ایک ٹیکہ اس پر ہے پاکستانی، ایک پر ہے انگریز کی تصویر بنی ہوئی، باہر کے ملک کا بنا ہوا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جس ٹیکے پر پاکستانی ٹیکہ ہے اس پر ایک بڑے نورانی بزرگ ہیں، ان کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور ایک پر ایک گورے کی تصویر بنی ہے، آپ کون سا ٹیکہ خریدیں گے؟ تو کہتے ہیں وہ گورے والا، اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گورا فراڈ نہیں کرتا، تو آپ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ اب کہتے ہیں نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب اگر اس بیچارے کی عقل میں بات نہیں آتی تو ہمارا قصور تو نہیں ہے، اپنی عقل کا علاج کروائے۔ اب ایک ٹیکے پر ایک گورے کی تصویر ہے، ایک ٹیکے پر ایک بزرگ کی تصویر ہے۔ اب ساری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ جو پیشہ ہے یہ گوروں کا ہے، یہ گورے اس فن کے امام ہیں، اس فن کے پیشوا ہیں، وہ اس اپنے فن کے اندر ماہر ہیں، لہٰذا ایک ماہر فن کی بات لی جاتی ہے، لہٰذا اس لیے اس کا ٹیکہ لیا جائے گا۔ اب میں اس مثال کو الٹا کرتا ہوں اور ان کی گاٹے فٹ کرتا ہوں۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ دین اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے۔ اب جب دین اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کریم کی تفسیر خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاتا ہے۔ قرآن کریم کی 2 طرح کی تفسیریں ملتی ہیں، ایک تفسیر پر لکھا ہوا ہے مفتی صاحب یا مولانا صاحب یا محدث یا مفسر، اور ایک تفسیر پر لکھا ہوا جی انجینئر صاحب۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہو، یا مفتی شفیع صاحب کی ہو، یا علامہ حماد الدین ابن کثیر کی ہو، یا تفسیر طبری ہو، یا کوئی بھی تفسیر ہو، در منصور ہو، آپ وہ خرید کر لائیں گے یا دین اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے کسی انجینئر کی تفسیر خرید کر لائیں گے؟ اسی طرح آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور بازار کے اندر جاتے ہیں، مارکیٹ کے اندر، تو وہاں آپ کو 2 طرح کی احادیث مبارکہ کی تشریحات ملتی ہیں، شروعات ملتی ہیں۔ ایک وہ جس کے بارے میں لکھا کہ کسی بہت بڑے عالم نے یا محدث نے یا فقیہ نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے، جیسے امام نووی رحمہ اللہ تعالی اور مختلف حضرات ہیں۔ اور ایک حدیث کی تشریح کی وہ کتاب ہے جس پہ لکھا جی انجینئر۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کون سی تفسیر اور کون سی حدیث کی تشریح اٹھا کر لائیں گے؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور ایمان کو سیکھنے کے لیے، اسلام کو سیکھنے کے لیے آپ وہ قرآن کریم کی تفسیر اور وہ حدیث مبارکہ کی تشریحات اٹھا کر لائیں گے جس پر کسی مستند عالم کا نام لکھا ہوگا یا محدث کا نام لکھا ہوگا یا فقیہ کا نام لکھا ہوگا، آپ وہاں پر انجینئر کو چھوڑ دیں گے۔ کیا مطلب؟ آپ انجینئر کو نہیں مانتے؟ تو پھر مجھے کچھ کہنے دینا، نہ یہ وہابی، نہ یہ بابی، نہ یہ مسلم علمی کتابی، یہ ہے خرابی، یہ ہے فسادی مرزا مرزائی کا، قرآن کا ندائی کا۔ وجہ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ عالم اپنے فن کا امام ہے اور انجینئر اپنے فن کا امام ہے۔ انجینئر سے آپ وہ ٹوٹیاں وغیرہ، وہ پائپ وغیرہ وہ تو فٹ کروائیں گے، گھر تو بنوائیں گے، لیکن اس سے آپ دین نہیں سیکھیں گے، اپنے بچے کو دین پڑھنے کے لیے مسجد میں یا کسی مدرسے میں بھیجیں گے۔ تو یہ اس بیچارے کی جہالت ہے۔